माशाअल्लाह ला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब हुवा निअमल मौला नसीर बुलंद सलवात वउफ़विद अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद सलवात أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نبر قلوبنا بفضائل آل محمد الصلوات والصلاة والسلام على من كان نبيا وأعظم بين الماء والتين أعني محمد ذات بلند الصلوات والصلاة والسلام على وصيه وخليفته وابن عمه ووارث علم الأولين والآخرين علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدات جليلات المخدومة المحرومة على حق ميراث أبيها التي كانت تصرد عليها مصائب لو انها صبت على العيام صرنا ليا والصلاة والسلام على حسين غريب مقتول بأرض كربلاء في يوم عاشوراء الذي كان عند وقت وداعه من الخيام يا ويا أم كلثوم عليكن مني سلام बीबी आदि मैं ना आदि तो ना मन कूफे पर मिन्नत गनी इज्जत लावे ओ मेरे बालाना सल ही छोटा जल्दी आवे देर न
लावे आजादा रो वेले दा बंद पड़िया है बुजुर्ग पहुंच गए हुसैन बच्चियां दे ज़हन तक पहुंचावना है जिदा अकीद लाल मुस्लिम नो हुक्म होया है मेरा सफीर ओ मेरा कूफे दा मुसाफिर सफीर तैयारियां करता है बच्चियां दे नाल कूफे दा मुसाफिर होना है जनाब मुस्लिम ने अपने अहलिया नो हुक्म दिता है मेरे नौवा पुत्रा नो तैयार कर अजाना रो बीबी तैयार भी बैठी करे दिए रो रो के आदि बैठी मैं ना आदि तो ना वन कूफे पर मिन्नत कनी इज्जत लावे ओ मेरे अमाला दा ही सन छोटा जल्दी आवे देर न लावे अगला रात भरा जुमला रो के आती है ओ मैदा छोटा पुत्र ही रात गुजरदा औलाद ले बैठियो मावा नु बताउंदा हुंदा केरा पुत्रे जेड़ा रात गुजरदा है केरा पुत्रे जेड़ा बहादुर है मां जान दी आई जो छोटा बछड़ा जेड़ा रात गुजरदा है बीबियां दी मेरा छोटा पुत्र ही रात गुजरदा इको अपने कोल समावे रो रो के आदि बैठी प्यो इब्राहिम दा रब दे नाते ओ मैं को ईद दे पुत्र मिलावे जनाब मुस्लिम दी अहलिया औलाद तैयार बैठी करे दिए तेरी मोहब्बत को एक एक फितरती जुमला पियादा दिए फितरत होनी है जदावी औलाद को सफर ते तैयार करे घरा ला के मैं तेरी औलाद को सफर ते गिदी वेना आजादा उस वेले मां दी खुशी दी हाद मोको वेंदी है औलाद नु नवा लिबास पवेंदी है वत खुश होनी बैठी होनी है जो मेरे बाल आज अपने प्यो दे नाल सफर ते वेंदे पाएन वत इत्मीनान भी होंदा है इस जो जल्दी वापस आसेन आजादारो मोहम्मद व इब्राहिम दी मां भी पुत्रा को तैयार पई करे दिया हालत केरिया जारो कतार रोंदी बैठिया आदि इब्राहिम इवे लिबास लहीदाई आदि मोहम्मद मड्डन बांध करी देना मैं आदा मुस्लिम दी अहलिया तू क्यों बैठी बाला को लिबास पावन दा तरीका दसे दी है क्यों नहावन दा तरीका मैं दसे दी है रो के आदि पता नहीं वापस आसे दिया कोई ना ओ बाबे दे नाल कूफे दे मुसाफिर ना ओ बेवतन हुसैन ओ मता कई मौके ते लिबास बदलना अम्मा बअदो قال رسول صلى الله عليه وسلم يا علي لولاك لم يعرف الحق عن الباطل والمؤمن عن المنافق صلوات مجلس دی قبولیت واسطے مل کے صلوات سمعین محترم موالیان حیدر کرار عزاداران امام مظلوم کربلا توڑے سامنے کائنات دی کل رحمت وما ینتقو عن الحوا
ان ہوا الا وحی یوحا دا مصداق نبی دا مختصر جہاں فرمان پڑھنے دا شرف حاصل ہویا ہے۔ پاک پیغمبر نے اپنے اس مختصر جائے فرمان دے اندر آمن علی امت کو ایک ضابطہ دے چھوڑے، ایک معیار دے چھوڑے نے، ایک طریقہ دسیا نے، ایک رستہ دسیا نے۔ فرمایا نے ہو میری امت جتنا زندگی دے کئی لمحے تیکو حق و باطل دا پتہ نہ پیا لگدا ہوئے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ پھر فرمایا اسی طرح زندگی دے کئی لمحے تیکو پتہ نہ لگدا پیا ہوئے جو مومن کیرا ہے اور منافق کیرا ہے۔ فرمایا جدا حق و باطل میں درمیان فرق کرنا چاہتا ہوئے، جدا مومن اور منافق دے درمیان فرق کرنا چاہتا ہوئے، جدا بیکھنا چاہتا ہوئے جو اپنا کیلا ہے اور اپنے دیا لباس غیر کیلا ہے۔ فرمایا وقت دنیا دے کسے اور دے کرتے نہ بلکہ اس کے سامنے میرے بھیرا علی نہ تذکر، اس کے سامنے میرے بھیرا علی دا تذکرہ چکر۔ استاد العلماء علامہ قبلہ یار شاہ صاحب ارشاد فرمے دے ہونے آنا اے توارے دین دی ترویج جو علماء دا بڑا کردار ہی، اپنے علماء دی قدر کر۔ ایسے موقع علماء تھے آئین جدا علماء دیواریں چنا دیتا میں دہا، علماء کو آرے دنال چیر دیتا میں دہا، علماء تے طرح طرح دے ظلم و ستام کیتے فیندے ہونے آنا۔ اے بندہ خدا آج تن شرم نہیں آنی چوکا تے بے کے آدھا بیٹھا ہونے اے عوام یالے کردے کیا ہیں؟ آج اگر تیری اولاد تیری فرما بردار ہے اس دیچ علماء دا کردار ہے۔ آج آوان علی نسل تے فخر کر رہا ہوں میں جو میری اولاد علی علی ہے، حسین حسین کرن علی ہے، اسے جو علماء دا کردار ہے۔ آج دیکھو اور میں کو علماء دے خلاف کتابیں نہ ہوئے ہیں، علماء دی کردار کشی کی تھی دیئے معصوم پر میں نے خیال کرائے کدی توڑے سامنے علماء دی توہین نہ ہو۔ استاد العلماء قبلہ علامہ یار شاہ صاحب آج لوگ آتے نا امام آلے مقصر ہے، امام آلے کو تے ولایت دا پتہ ہی کوئی نہیں، او میں آنا تے کو ستا وضو کرن دا دا نہیں آنا، او جرے ساری زندگی قال الجافر قال الامام الباقر قال الامام علی پڑھ پڑھ کے آئے نا، انہاں کو نہیں پتا تے کو علی دا زیادہ پتہ ہے، وہ علی کو زیادہ جانتا ہے۔ جائے اپنی 30 سال 20 سال دی زندگی عالم دینی میں نہیں بڑھنا بلکہ زندگیاں گزرتی ہیں، زندگی دا لمبا حصہ 20 سال 25 سال 40 سال قال الامام الصادق قال الامام الصادق آگے دیرہ اطمینان دنال پڑھ دیو نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو بسم اللہ دی بعد نقطہ علی فرمائے انا نقطہ تو تحت البا اتے قدس حالا عالم دین استاد العلماء فرمائے دے انہوں بندہ خدا کہ بزرگان دا عقیدہ بیان کر رہے ہیں۔ اجرے آج بے کیا دینا جی بزرگ مقصر علی کو جان دے نہیں دا علی نہ واسطہ کوئی نہیں، اور فرمائے دے انہوں بندہ خدا علاقے دا بندہ تو بندہ سرداروں میں، علاقے دا بندہ سردار ہوئے، مال دولت کثرت دے نال ہوگی، جدے گھر چو نکلیں علاقے والے تک جھوک جھوک کے سلام کریں، تے تیرے پیچھو پراڈو تے گڈیاں بڑیاں ہونی، میں تو بہنے سو ہونی، اور پر میں نے اللہ دیاں سارے
ساریاں نعمتاں ہوگی ایک علی دی محبت نہ ہوگی انشاءاللہ اس دنیا تے آئے انشاءاللہ اس دنیا تے آئے نہ ہوگی بغیر حب علی دنیا کسے کام دی نہیں مدد سمجھے بتاویں جو مال کثرت دے نال آگئے چلو ٹھیک ہے آج دی زندگی تو گزار گن سے اے سی لوا گن سے گرمی تو بچوے سے سردیاں جہیرہ لوا گن سے گیس دا انتظام کر گن سے چلو مومن دے گھر مہینے ایک واری گوشت پکسی سارا مہینہ دال کھاسی تو سارا مہینہ گوشت کھا لیکن اے دنیا ہی ختم ہوئے سیا تے آوڑا لی زندگی دا بڑسیا کیا ہے آوڑا لی زندگی علی اتنا اہمیت رکھ دے میں نہیں بیادا مسلمانہ دا پہلا خلیفہ حضرت ابو بکر روایت کریں کہ او فرمائیں کہ پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے جنت چہو تک جاسی کوئی نہ جس کو لو علی دا پروانہ ویسی کوئی نہ جے تک علی دا پروانہ نہ ہوئے سی اے بندے اگر بیرون ملک سفر کرنا ہوئے تے پاسپورٹ بھی ہوئے پیسہ بھی ہوئے ٹکٹ بھی لوائی ودا ہوئے سارا کچھ ہوئے لیکن مہر نہ لگی ہوئے اجازت ملسی مہر دی اتنی اہمیت ہے جرا نمازہ تے فخر کرنا لا اور رات دے ٹائم کئی سپارے پڑھانا لا او دن رات اپنے لوگاں دیاں تعریفہ کرنا لا تیرا خلیفہ آجا بھی ہے جے تک علی دی مہر اس ویلے تھئی جنت دے فرمائے دے کہ اللہ دیا ساریاں نعمتاں ہونی علی دی محبت نہ ہوئی سالا یمینہ اس سے برعکس فرمائے دے کدی اپنی غربت دے مایوس نہ دیا کر جو علی اللہ غربت دے شام دے ٹائم پیسہ کم ہو گئے صبح بڑی اوکھی گزارن کریں گا سویرے چکڑی دے نال کھا گنا تے شام کو لسی بڑھا کے کھا گنا میں نہ اپنی غربت دے ہوتے اور محسوس نہ کیتا کر بلکہ اللہ نے تے وہ دولت عطا کی دیئے جس سے برابر دنیا دی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی تے علامہ قبلہ یار شاہ صاحب ارشاد فرمائنے ہونے بندہ خدا علاقے دا غریب بندہ ہوئے علاقے جہار بندے دا ادھار دیونا ہوئی تے گھاری جو جدا نکلے نا تے لکتا بدا میں پتا کوئی دیکھ دینے جو میں اندے پیسے دیونے نا قبلہ فرمینے ہونے نا اللہ دیا ساریاں نعمتاں نہ ہوونی ہکا علی دی محبت دلے جو ہوگی اور اللہ تو منگنا ہی کیا ہے ہجری دولت دلے چھ رکھی ودنا ہے قدر کار اے بندہ امیر ہو وجے نا کچھ پیسہ آوے یقیناً جرے بزرگان میں اٹھی وجہ ہو سن جائے اپنی کافی عرصہ زندگی غربت سے گزاری ہوئے وقت اللہ دا فضل ہویا ہوئے سے پیسہ آوے وقت کیا کریں دن پہلا کام کریں دن دیواراں بلند کریں دن گھران دیاں دیواراں بلند کریں دن تھوڑا دیاں پیسہ آوے اس سے کیمرے لوا دینے اور تھوڑا دیا مزید پیسہ آوے اس سے دو چار گارڈ رکھ گنے معلوم ہویا ویدہ دنیا دی دولت آتی ہے وقت خطرے بھی وعدوے نا دشمن دا بھی اضافہ ہوئے میں ہے بندہ خدا علی علی محبت اتنی ہے نہ کوئی چور چوری کر سکتا ہے نہ کوئی ڈاکو ڈاکا جا سکتا ہے بہت بڑی نعمت ہے امام صادق علیہ السلام دا منع ڈالا
غربت دا عالم ہاں فاقے دے نال زندگی گزرنا پیا ہاں اندی بیویا کہ تو تے مولا دا مننا لائی جا مولا کو لوگ ہن کیا بڑا ہرے ویلے امام صادق دے قصیدے گانا ہے امام صادق دے فضائل پڑھدا رہتا ہے میرا مولا انج سخی میرا مولا انج سخی ہے انج شجاع ہے میرا مولا ہر کہیں دینا پہ جا مولا کو لوگ مانگتے آ او دی خاتون کو آتی ہے ہر علی جا مولا دے اتنے فضائل پڑھنا ہے اتنے دن ہو گئے نا تیرے گھر روٹی کوئی نہیں پکتی پئی غربت ہے فاقہ ہے اور میں نہیں برداشت کر سکتی مانیا اپنے مولا کھولو کچھ گھد کیا تیرے جنت دے سردار ہیں یہ رتوا دے ہرے ویلے میرے کو کوئی دنیا دیا ساریاں دولتاں انی انعام کو ماشاءاللہ بندہ آئے بیوی دے تانے کو لو تانگا تھوڑا خیر ونیا صحیح مولا کو نہ تے بیوی دے سامنے عزت ختم ہونی ہے تے بندہ ٹور پیا امام صادق دی محفل چاہے امام علیہ السلام اپنے دین دی تبلیغ بیٹھے کرے ہیں اے بندہ خاموشی دے نال کونے چ بیٹھی ہے جدا محفل ہو گئی ہے برخاست سارے اصحاب ٹور گئے قریب ٹردا آئے آدھے مولا غریب کچھ عطا کرو فاقہ پیا پڑ گئے مولا مہربانی کرو امام دے پاس مخاطب ہو کے دن ہے بندہ خدا کائنات میں سادے کے آل محمد ہوتائیں تو بڑھ کے امیر نظر کوئی نہیں امام فرمائے تیرے تو وقت کے کوئی امیر نظر نہیں آگا فرمایا ٹورمان تو بڑا امیر ہے یہ بندہ واپس آئے کچھ عرصے دے بعد والی دی بیوی کو تانے شروع کیتے اے وقت مولا دی بارگاہ چاہے امام نے وقت وہ جواب دیتا ہے اے بندہ واپس وال گئے ہن جدا تریجی والی امام دی محفل چ آندا پیا ہا ٹردا آندا ہا سچینا آندا ہا آج مولا دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے کچھ سا ضرور اور مولا جری دولت دا آدمی ہے کہ ٹردانا آئے ہوئے واقعہ امام علیہ السلام دین دی تبلیغ بیٹھے کریں گے جدا سارے ٹور گئے ادھے مولا غربت امام نے فرمایا میں تے کو نہیں آکیا تیرے کو وقت کے کوئی امیر کوئی نہیں اے مولا دسو تے سہی دولت ہے کتھا مجھے دولت کاٹ دینا تاکہ میں اپنی بیوی دا منہ بند کر سکا ماشاءاللہ میں تاکہ انہیں سامنے فخر نہ لاکھا ساڑھا امام ایسا ہے دنیا دی دولت عطا کر چھوڑی امام نے فرمایا بندہ خدا ساڑھی محبت لگائے ہے یا نہیں ساڑھی محبت تیرے دل ہے یا کوئی نہ تھوڑا جیاں لہجے چاہے مولا ہے یا کوئی بھائی تے کشے کا نا مولا ہے تے یا تولی محبت علی دی محبت دل میں رکھنا لا اس محبت کی قدر کر اس کی قیمت سنیان ادھے مولا ہے کیا کچھ پہتے ہے دنیا دی کشے کوئی نا ہم فرمایا چاہے محبت ہی بھی یقین بھی ہاں مولا یقین ہے تو آدھی محبت میں دل میں ضرور ہے امام نے فرمایا یہ سامنے والا کمرہ نظر آ رہے ہیں ہاں مولا نظر آ رہے ہیں فرمایا نظر آنا بھی تالا لگا کھڑے ایسا کہ ہاں مولا نظر آنا پہ تالا لگا کھڑے امام نے فرمایا دنیا کی ساریاں دولتاں اس کمرے چپائیاں گئی مولا تالا لگا کھڑے کیویں کھولا امام نے فرمایا اس کی چابی ایسا دی محبت تو دستبردار ہو جا ایک لالے واسطے ایک سیکنڈ واسطے اے جو مچھلی کو پانی جو بار کٹھونا تے حالت کیا ہوئی ہے کہیں ویلے ای کونے کہیں ویلے ای کونے ایدہ معصوم نے فرمائے بندہ خدا اے سامنے والے کمرے چ ہیرے جواہرات تے دنیا دیاں ساریاں دولتاں آج دے دور وچ ڈالر نال بھریا ہویا کمرہ درہم تے دینار بھرے ہوئے نہیں جا سارے چاہ کے دنیا دی دولت حاصل کر کے ساری محبت تو ایک لحظے واسطے جب پردار ہو جا مچھلی دی کا تڑپنا شروع کیتا
امام والے پاسے مخاطب ہو گیا دے مولا اللہ دا نا ہی نے میں کو معاف کر دیو ایک کمرہ کیا زمین و آسمان دے درمیان جتنا فاصلہ ہے اگر اے ہیرے اور جواہرات دے نال پور کاترتا ونجے اور میں کو آکھا ونجے علی دی محبت دس بردار ہو جا مولا میں اس دنیا دی دولت کو اپنے امام دی کار ٹھوکر مار گیا یا دنیا حری غیری میں نے امام بھی طلاق دیتی ہے یہ کو میں بھی کو طلاق دے علی دی محبت دی بہت قیمت ہے بہت بڑی دولت ہے اے علی علیہ السلام دی جیری محبت دلے چھ رکھی بدے نا اس سے ظاہری فائدے کیا ہے بہت سارے فوائد ہیں بس میں چند ایک دو فوائد علی دی محبت دے تیرے سامنے بیان کرے سا مل کے ایک باری صلوات پہلا فائدہ ظاہری فائدہ فرمایا پہلا فائدہ علی دی محبت دا اے کہ علی دی محبت دنال مومن تے منافق دی پہچان ہو جا اہل عرب رواج بنایا ہویا اپنے زمانے دے وچ رواج اے کہ اپنے آمن والے مولود جیرا بچہ پیدا ہویا وہ دیکھنا چاہتے ہونے ہیں جو یہ بچڑا سادہ ہے یا کسے اور دا ہے دوجہ لفظے جاگا وہ دیکھنا چاہتے ہونے ہیں آمن والا نو مولود حلالی ہے یا حرامی انہیں معیار کے بنایا ہویا کہ انہیں ایک بہت بڑا اژدہا پال کے رکھا ہویا جتا کوئی بچہ پیدا ہویا اژدہا کو انہیں سامنے سٹے نا اگر اژدہا کو بغیر نقصان دیتے سائیڈ تے تھی ونیا او سمجھ دیا اے ہے حلالی اور اگر اژدہا نقصان جا پچا ہویا او سمجھ دیا اے آمن والا نو مولود سادہ نہیں علی امیر کائنات دا بچپن دا زمانہ علی علیہ السلام دا گلی چ گزر ہویا علی جدا اس گلی چ گزر دے پیان مولا علی دی نظر اس اژدہا تے پئی فاتح خیبر نے کینکری چاہتی ہے اژدہا دا نشانہ بڑھایا نے جدا کینکری لگی ہے اژدہا اٹھائی ڈھیر تھی ہے علی علیہ السلام اگا ٹور گئے شام دا ٹائم ہویا ہے اربائیں حال چال مچ گئی ہے بڑے پریشان تے غصے دے نال سید الانبیاء دے دروازے تے آئے آدن یا رسول اللہ علی صدقوں نقصان کر چھوڑا ہے علی ہونا سامن علی نسل دا کینے امتحان جنسوں آمن علی نسل ساڑی ہے یا کسے ہور دیئے بڑے غصے دنال آگن ہونا سا علی کو نہ چھوڑے سو پاک پیغمبر انہیں دے پاس سے مخاطب ہو کیا در ہو اہل عرب آج میں تو کو نما طریقہ دس کے جا رہے ہیں جو آمن علی نسل قیامت تک ویکھنا چاہو جو اے حلالی ہے یا حرامی فرمایا او دے سامنے علی دا تذکرہ چکر میرے بھیرا علی دا نام سوڑ کے چہرہ کھیل رمیس سمجھ ونجے استقبال خیانت نہیں کر دی آجے جرا تو چوک تے بہ کے گلیاں چ بہ کے علی علی کرے نہ بیٹھے گھر جا کے اپنے ماں کا شکریہ ادا کرے تیری ماں نے تیرے پیو دے حق وچ خیانت نہیں کی کیونکہ پاک پیغمبر ارشاد فرما گئے مسلمانہ دی کتابیں چ لکھا ہوئے فرمایا یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ فرمایا علی تیرے نال محبت وہ کرے سی جس دی ماں دی جھولی پاکی
اہمیت نعرے دے ایک فضیلت سنا جانا سید الانبیاء دی چوری نہیں حدیث ہے پاک پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں اسم علی کا برق فرمایا میرے بھیرا علی دا نام بجلی دی کار اور یار بندہ بجلی تو واقع وے بجلی اچ کتنا تارا ہوندی ہے بجلی اچ کتنا تارا ہوندی ہے دو تارا ہوندی ہے ایک کالی تا لگتا ہے میں اتھا گال کر رہا جنہ تارا ویکھیاں ہی کوئی نہیں کہ تارا تھوڑے سامنے لگیاں کھڑی ہیں دیکھ گنو جو ایک دیوے کالی تار ایک کے ردی تار کالی تار کو کوئی ہاتھ لاوے بندہ مردا نہیں ردی تار کو ہاتھ چلاوے بندہ بچدا نہیں علی کے بارے مولا فرما کے کہیں میرے بھرا علی دا نام ہی بجلی دکھا رہی مومن کے سامنے گھن سے ہاتھ ٹھاروے سے یہ دشمن دے سامنے گھن سے رتی تار دکار ماروائے سی پیغمبر نے ارشاد فرمایا لو جماعت الناس فرمایا اگر سارے دے سارے لوگ علی دی محبت دے ہو بجنا جمع اللہ فرما رہی ہے میں جہنم کو خالقی علی دی محبت دا پہلا فائدہ کہ مومن تے منافق کے درمیان فرق پتہ چلتا دوسرا فائدہ علی دی محبت دا یہ فائدہ ہے بغیر حب علی تیری عبادت ٹکرا مر جاتی ہے عبادت دی قبولیت دا معیار سید الانبیاء نے محبت اہل بیت کو رنگ چھوڑا ہے پاک پیغمبر کو ایک بندہ ہے بڑا جلیل القدر صحابی بڑا عبادت گزار بڑے خیراتہ صدقے اللہ دی راہ دینے والا بندہ کیا دے یا رسول اللہ انا اصلی انا اتیت الزکاة والحج والعمرہ فرمایا یا رسول اللہ میں نمازاں کثرت دے نال پڑھنا میں کثرت دے نال اللہ دی بارگاہ وچ لوگاں کو لینا یا رسول اللہ میں حج بھی کیتا ہوا ہے میں عمرہ بھی کیتا ہوا ہے یا رسول اللہ علی نجات یا رسول اللہ کیا میری نجات پکی ہو گئی پاک پیغمبر نے ان پاس ارشاد فرمایا ہے اے بندہ خدا تو ایک رکعت نہیں ایک جوہار ہزار رکعت پڑھ ہزار درہم و دینار اللہ دی راہ خرچ کر وہ صفا دے درمیان مظلوم ہو کے اس دنیا تو ٹر جا اگر تیرے دل علی دی محبت کوئی نہیں جنت دے دور تو جنتی خوشبو علی دی محبت اعمال دی قبولیت دا معیار میرے محترم سامعین عبادت دی قبولیت دا مرتبہ بعد ہے پہلے ہے عبادت نہ کرنا وہ پہلے عبادت کرتے صحیح پہلے نماز آگے 2 رکعت نماز صبح دی پڑھتے صحیح جے بندہ نماز پڑھتا ہی نہ ہوئے عقیدہ ہی رکھی بتاؤ علی دی محبت عبادت دی قبولیت میں یار میں اگر انا بندہ خدا وقت تو کیری غفلت جو ستا ہوئے ہیں وہ پہلے عبادت کر دے صحیح اپنی پہلی مجلس سے حدیث بیان کی ہاں وقت بھی ضروری سمجھدا جو اے بیان کر آئے حدیث علی علیہ السلام نہ تیرے مقام دی ضرورت ہے نہ تیرے منصب دی ضرورت ہے بندہ سمجھی بتاؤں میں علاقے دا وڈا سردارہ صبح تو گھن کے شام تک میریاں نیازاں چل دیاں میریاں سبیلاں چل دیاں میں جدہ نہیں لنگر پکائے بریانیاں نے نال پکائے علی اللہ تو اے ضرور کام کر لیکن اس تو پہلے جدہ آزان سنے اور دنیا دے کام چھوڑ دے
یہ واقعہ مشہور سن دے رہے ہو تو جنگ صفین دا موقع خالی جنگ صفین نہیں بلکہ اسلام دی ہر جنگ جری علی علیہ السلام نے لڑی ہر جنگ مولا دیا نظر آسمان والے پاسے ہوندیاں صحابیاں دے امیر المومنین اور جنگ دا عالم تلواراں چلدیاں پئیاں او دشمن ایک بائے نال مارن تے تیار یا علی لڑن دے بجائے تواڈی توجہ آسمان تے ہے وجہ کیا ہے جنگ دا عالم تو سجنگا لے پاسے کیوں نہ دے دے بار بار سورج نو پہ دے دیو معصومی لے پاسے مخاطب ہو کیا دے اے بندے خدا علی جنگ لڑدائی نماز واسطے بندے میں دیتا بتا جو اول وقت ہوئے میں علی نماز پڑھا پہلے عبادت کرنی بہت سی ہاں والا علی دی محبت دے نال عبادت قبول ہو سی اے بندہ اے ہن جویں اگر بجلی کوئی نہیں نا سارے کولو جنریٹر بھی ہاں سپیکر والا بھی ہاں تارا بھی ہاں بلا بھی لگے ہویاں چھت بھی ہے ہر شے ہے لائٹ کوئی نہ ہن بندہ کوئی آ کہ یار ہر شے تو دے کولو ہے وقت لائٹ کھولی میں بالی اسا کو بندہ ہے خدا جنریٹر بھی ہے سارے کولو ہر شے ہے لیکن اودے چ پٹرول کوئی نہ بغیر پٹرول دے بجلی نہیں آنی او علی دی محبت دا دعویٰ کرن والا خالی علی دی محبت دے نال نجات نہیں بلکہ فرمایا نجات اگر چاہنے وقت دو چیزاں رکھ پہلی عبادت رکھ وقت علی دی محبت کا ماسیہ معصوم نے فرمایا دو دل کدی بھی جمع دو چیزاں نہیں ہو سکتیاں جویں رات تے دن ایک جا تے جمع نہیں ہو سکتے اسی طرح پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا یا علی ایک دل وچ دو چیزاں نہیں آ سکتیاں مولا کیڑیاں دو چیزاں فرمایا دل وچ علی دی محبت بھی ہوئے تے گناہ دی چاہت بھی کالا لباس بھی بھئی ودا ہوئے تے کڑی بھی بھئی ودا ہوئے کہ نہیں سوچے نے اس کڑی دا کیا مقصد انجھے نوجوان کڑیاں پہنے ہوئے بتائی ہوئے کڑی دا کیا مقصد ہے اے علامت جو میں کہتی ہاں تے جرا کہتی ہوئے کھانا ہوئے تے اس دی مرضی دا ہوا لینی اس دی مرضی دی پانی کینجا پیونا اسلامی اس دی مرضی تو ہے امام زین العابدین دا قیدی والا اپنی صبح اپنی مرضی دے نال کرتا ہے اپنے دن دا آغاز اپنی مرضی دے نال کرتا ہے اپنی چال چلن اپنی مرضی دے نال کرتا ہے وال اس پاون دا کوئی فائدہ نہیں اگر ایک کڑی تے کو گناہ تو نہیں بچا سکتی وقت اس کڑی کو پائی نہ کیونکہ اس کڑی دی علامت جو اے جیڑے ہاتھ جو ہو سی او نہ کہیں کو نقصان پوچھے سی لوگ آمان حسن لوگاں دیاں غیرتا آمان حسن لوگے دے مال آمان حسن لوگے دے محارم آمان حسن معصوم نے فرمایا دو دل کدی بھی دو چیزاں نہیں آ سکتیاں دو آئیں جو ایک دا انتخاب کر یا علی دی محبت رکھ علی دی محبت رکھ دائیں والگناہ پس قائل نہ ہو یہ دین بڑی خوشی دے نال منینا بندہ ہے نا دین سکھ نہیں بچا تیرا اور میرا کیا لگا ہے آؤ سب کچھ جلد اکبر دی جوانی لگی ہے ازاداروں روان دے جھاڑے آج مومن الفاظ دا محتاج نہیں مومن دی دل جو حسین دی قبر
آخری ٹائمہ تے خیمے دے پچھو ایک ڈبہ اٹھائی روتا بیٹھا حسین رو رو کے آدھا کیا بیٹھا ایو آدھا بیٹھا انا قتیل الابرار میں عبرت دا کٹا ہوئے حسین وقت فرمایا نے تیری عقل اتنا معصوم کو اعتماد فرمایا نے جدا مومن دے سامنے میں حسین دا ناسی بقا علیہ حسین دے اٹھے اچھا اچھا روان شروع کرے سی اجرکم من اللہ عزادارو کوئی جتنا غریب ہوئے نا کو اے ڈر نہیں ہونا جو میں نے مرن دے بعد میں کو دفنے سن یا کوئی نہ ہوئے ہر بندے کو یقین ہوتا ہے جو میں جدا مر ویسا مسلمان دے علاقے جو سا کوئی حقیقت میں کو دفنا چھوڑے سی اللہ دی کائنات جو ایسے مظلوم ہیں وہ جے کو اپنے دفن تھیون دی خبر کھا دے فکر ہی کھا گئی پہلا کیرا مظلوم عقیل دلال حسین دا سفیر مسلم ابن زیاد کی دربار چاہتا بیٹھا ہے اوفیو میں کو یقین ہو گئی ہے تسا مارنا ہے تے میں مری چڑھائے منت لوائے میرے مرن دے بعد میری لاش دفن اجرکم من اللہ عزادہ روتا ہے کیتیے منتہ کر کے آدھا بیٹھا میں کو دفن ضرور کرائے اجرکم من اللہ عزادہ روتا پوچھا کائنات دا مظلوم زہرا دلال دو محرم کربلا دی سرزمین تے بنی اسد نے کو آدھا بیٹھائے بنی اسد دے لوگو دا محرم دی ڈھلتی دی گیرا میں حسین دے اکبر کو دفنائے میں حسین دے عباس کو دفنائے ازادارو بنی اسد نے مردان لے پاس سے مخاطب ہو کیا دے ہمن بنی اسد دے مردوں دا محرم دی ڈھلتی دی کے روائے میں کو دفنائے ازادار والخواتین آلے پاس سے مخاطب ہویا ہے زہرا رچڑا ادھے کدئی توڑے مرد اگر نہ آ سکیں والکام دے بہانے نال آوائے میرے اکبر کو دفنائے اجرکم من اللہ ازادارو بات بنی اسد دے چھوٹے چھوٹے بچے آلے پاس سے مخاطب ہو کے اکبر دا بابا آدھا بیٹھائے او کدئی توڑے باپ مجبور ہووے نا وہ توڑیاں ماما مجبور ہووے نا منت لوائے کھیڑن دے بہانے آگے توڑی کھیڑ بن جا سی میرا بدن دفن ہو جا سی اللہ اکبر اجرکم من اللہ عزادارو اے حدیث فضیلت کی سننے ہو نا انا مدینہ العلم وعلی بابها میں ادرانا حسین ہے مصیبت دی نگری حسین ہے پریشانیاں دی نگری اس نگری دے دروازے دا نام ہے مسلم 28 سال تک کڑیا جوان لحظے ہچ غریب ہوئی ازادار مغرب دی نماز پڑھائی حسین دے سفیر کئی ہزار دی تعداد وچ لوگ نماز پڑھنا لے آن جدا مغرب دی نماز ختم ہوئی مسجد تو باہر آئے کلا حسین دا سفیر بیگانہ ملک وطن اپنا کوئی نہ ہاں مسلم کوفے دیاں گلیاں تو واقف ہوئے نہ ہا جاننا نہ ہا اے گلی کتھا ویسی اس گلی دا تذکرہ کتھا ہو سی ازادارو کلا مسلم کوفے دیاں گلیاں ٹردا ایک گھر دے سامنے آئے جناب مسلم تھک گئے تھک کے بیٹھے ہیں تے اس گھر دی مالکہ واپس باہر آئیے تاریخ میں اس گھر دی مالکہ گنا تو حالس ہے اے باہر آئیے ادھی یا عبد اللہ ہے اللہ کا بندہ تیرا گھر کوئی نہیں
کیا تیرا گھر کوئی نہیں؟ اوکھا دور ہے، مشکل زمانہ ہے، حاکم دشمن ہے، ٹر جا، شام کا ٹائم ہے، تیرا گھر کوئی نہیں؟ مسلم اور کچھ نہیں بولا، ادے یا امت اللہ حل تسکینی، اے اللہ دی کنیز کیا ہوئے کہ گھوٹ پانی ملوائے سی؟ اجرکم من اللہ عزادہ روئے گئے یہ گھر مشکیزہ پانی نہ چاہے آکے مسلم پیش کیتے، جناب مسلم نے پانی پیتا ہے، ٹھڈا صاحب بھرے ہمیں ادھا شکریہ ادا کیتا ہے۔ ایک خاتون او چاہ کے برتن گھر گئی ہے، برتن رکھیں اس وقت تھوڑی دیر کے بعد واپس آئیے، انٹھس مسلم بیٹھا ہے، آدھے یا عبداللہ اولام تشرم، اے اللہ کا بندہ پانی کوئی نہ بھی پیتا، یہاں دے تیرا شکریہ تے اوکھے ویلے میں کو پانی پلایا ہے، او تیرا شکریہ، تیرا احسان رہ گیا، ادائی مسلم وسی تیرا اس احسان دا شکریہ ضرور ادا کرے سا۔ بی بی آدھی رہنا پانی پی دائی وقت ٹوروان یہ مسلم ہولے ہولے آدھے مالی فی حاد الشہر المنزل ولا اشیرہ، اے ایسا شہری تھا نہ میرا گھر ہے، جدا سنس نہ بے پتہ نے گھر کوئی نصیب مسافریں، ادیا انتا سفیر الحسین، وہ تو جو آنا ہے تیرا گھر کوئی نہیں دا حسین دا سفیر انتا مسلم، کیا حقین دلال مسلم تو ہی ہے، کیا تو ہی جرا اللہ دے جو غریب ہو بھی ہے، اے آدھے ہاں میں مسلم ہاں، آدھیے ہوڑا اندر لگا تیرے منہ ڈالے دا گھر ہی۔ اجرکم من اللہ عزادار جناب مسلم گھارج داخل ہوئے، اپنی استطاعت دے مطابق جناب توہ نے کھانا پیش کیتا ہے، کھانا پیش کرنے دے بعد کھانا تناول فرمایا نے، ہکا خیش کی نے میں کو مسلح عبادت دے، میں پتہ نہیں میری آخری رات ہو گئے، او نوجوان سوچ مت تیری زندگی تہائی ختم ہو گئے، اپنی زندگی چ عبادت کو کدی قضا نہ کر، ساری رات جناب مسلم عبادت کریں دے رہے، صبح دا ٹائم ہوئے، جناب مسلم نے گھوڑے دیا ٹاپاں دیا آوازاں سنیے، تے مسلم تلوار کڑیے تو آگے یہ آدھی مسلم تلوار نہ کاٹ، پہلے میں لڑ سکتا، پہلے میں قربان ہو سا، ازادار و مسلم آدھے تو ہی مصدور، میں ہاشمی برداشت نہیں کر سکتا، جو میں ایک مصدور دے دامنچ اپنے آپ کو بچاواں، ازادار و مسلم گھر دے باہر آئے، حیدری آئی، شیر آئی، ہاشمی بڑی سونی جنگ کی تھی، جناب مسلم ابن زیاد کا ایک سپاہی ابن زیاد کو بھجدہ ہویا ہے، آدھے ابن زیاد اور سپاہی دے، ابن زیاد نے پاس سے مخاطب ہو کے آدھے اللہ دی لعنت ہوئے تیرے تے ہکو مسلم 300 سپاہی، ایندے پاس سے مخاطب ہو کے آدھے اللہ نہ سمجھ وہ جس پاس سے حملہ کرے نئے سپاہی کوفے دیا دوچیاں گلیاں جو بھاجی ہوئے، اجرکم من اللہ عزادارو، ترے قسم دی جنگ کی تھی جناب مسلم، پہلی جناب مسلم جس گلی چوبیے ہاں، کوئی سپاہی نیزہ مارے ہاں، کوئی تلوارہ مارے ہاں، جدہ تلوار لگے سانا ایک باری مدینے آلے بس سے منہ کر کے آکھیا زہرا دا بچڑا آج میرے نال اکبر ہو گیا، آج میرے نال عباس ہو گیا، آج میرے نال قاسم ہو گیا، مہینہ خود زاوہ ہاشمی جنگ کی میں کرے دینا، اجرکم من اللہ عزاداروں یہ پہلی قسمی، دوجی قسم دی جنگ کربلا دے اس سفیر نے لڑیے، وہ جس گھر دے چھت دے نال گزرے نا
تے کوفی مستور مسلم تے گرم پانی سٹیا کوئی بھاو سٹیا کربلا دو منہ کر کے آکھیا آج میں اللہ ودا لڑدا اجرکم من اللہ عزاد اور دھوکے دینا جناب مسلم کو گرفتار کیتا نے گرفتار کر کے جناب مسلم کو ابن زیاد دی دربار چھین گئے ابن زیاد کرسی تے کوئی نہ بیٹھا مسلم نے پانی منگائے سپاہیاں نے پانی دیتے پانی پیمن دا ارادہ کردہ یا سر دا خون شامل ہو گیا پانی لوڑ چھوڑیا وقت منگیا سپاہیاں پانی دیتے پانی دا ارادہ کرے وقت پانی خون مل ونجن وقت لوڑ چھوڑیا ادھا ترائے واری میں ہوئے ہیں نا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بِالصَّلَاةِ آدھے مسلم ہونا تیرا پانی بند ہو گیا ہے مسلم موت آمانا لیے تیرا زمین تے ہونا ختم ہو گیا ہے آؤ سارے ازادار آدھے مسلم چنگی قسمت ہے دشمن نے دربار چپاڑی منگیائی اجروں کو من اللہ عزاد اور بڑے اطمینان دلال پیا پڑھنا مسلم دشمن نے دربار چپاڑی منگیائی تینو ترائے واری پانی ملیا ہے او میں قربان لحراد بچڑے اجروں کو من اللہ عزاد ڈھلدی دی گرا اسکر کو ہاتھ تے چاہی بتا آدھا کوفیو میرے اسکر دا کیا قصور ہے ازادہ رو تھوڑی دیر دے بعد اے ملاؤن اپنے تخت آئے سپاہی ٹھوکر مار کے آنے مسلم او سادے حاکم کو سلام کر انالے پاسے مخاطب ہو گیا نئے مالی سوال امیر اللہ الحسین او میرا امیر دلہراد بچنائے ازالہ رو ابن زیاد ملاؤن نے حکم نتائے مسلم نو ترائے منگلہ تے گھنو جو چھاک دے ہوتے سار کلام کار دے ہو ازالہ رو مسلم قیدی بڑھا کے ترائے منگلہ گھر دی چھاک دے گھن گائن ازالہ رو ایک سپاہی جائے تلوار چاہیے مسلم دے سارے چماریے مسلم دا دھار جدا ہو گیا ازالہ رو سر اس دے ہاتھے جا مسلم دی لاش ترائے منگلہ تو تلے آئیے راوی آدھائی میں نے لکھڑاس تلے کالے مرکی آلے مسور آئیے آدھی آؤ میرا مسلم آؤ میرا حسین دا سفیر اجرکم من اللہ زادہ رو آخری جملہ تیری محبت ہوئے کہ جنا بندہ مر جانے انہوں پتہ ہونا ہے میں نو دفنائے سین لیکن واللہ مسلم آدھے آنا رسیاں گھنو رسیاں دنال مسلم دی لاش کدی اس گزار اور کدی اس بازار ازادہ اور مسلم دی روح پرواد کی تے مقام زبادہ دے حسین ابن علی کو پتہ لگا ہے میرا سفیر دنیا تو ڈر گیا ہے ازادہ میرے مولا نے عباس میں بلایا فرمایا عباس بھرا مسلم دی دھی کو گھنا ازادہ رو مسلم دی دھی آئی ہے میرے مولا حسین نے اپنے نال بٹھائی سر تے ہاتھ پھیرے آئے وقت دو دور چاہتے ہیں ازادہ رو مسلم دی دھی کو پوائے نیز ازادہ رو جنا مسلم دی دھی تے شفقت ہاتھ بیٹھا پھرے نہ کونے پر سکینہ لے دی بیٹھیا جنا حسین نے دور پوائے سکینہ یقین
زكريا إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ينقلبون اللهم صل على آل محمد